سورۃ النساء کی آیت نمبر 100۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما۔ ومن يهاجر في سبيل الله، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ پائے گا زمین میں بہت بڑی وسعت اور کثیر ٹھکانہ۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت پا لے گی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، یقیناً اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین بہت ہی بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ سورۃ النساء کے اس 14ویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم بیان فرمایا کہ وہ بعض حالات میں فرض عین ہو جاتی ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا فرض عین تھا۔ پھر دوسری آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا استثناء بیان کیا جن کو اس فرض عین میں اللہ پاک نے رعایت دی، نرمی دی۔ اس آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کے فضائل بیان فرمائے، اللہ کے راستے میں کی جانے والی ہجرت کی نفع کیا ہے، فوائد کیا ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے اس کے دنیاوی فوائد بیان کیے، ہجرت کرنے کے دنیا کے بھی فائدے، اور دوسرا اس کا اخروی فائدہ بیان کیا کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اس سے ملتا ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کی وجہ سے، ہجرت سے پہلے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جب انسان ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنا دین بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ اتنا بڑیا عمل ہے، اس کی برکت سے اللہ پہلے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ اسلام لانا پہلے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، حج کرنا سابقہ تمام گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہجرت کا عمل ہے۔ دنیاوی فائدہ اللہ پاک نے اس کا یہ بتایا
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، فرمایا یجد فی الارض، وہ زمین میں پائے گا مراغمن کثیرا، بہت ساری زمین، بہت سارا ٹھکانہ، وسعہ، اور مالی وسعت بھی پائے گا۔ علماء نے لکھا ہے ہجرت ہو نیک نیتی سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو ممکن نہیں کہ مہاجر پہ تنگی آئے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ہجرت کرے گا اللہ اس کو وسعتیں دے گا۔ آپ حضرات دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی، شام چلے گئے۔ اللہ نے شام میں کیسی وسعتیں دی، ٹھکانہ بھی دیا، زرخیزی بھی دی، ایسا روحانی اور ظاہری طور پر ایسا برکتوں والا شہر بنا دیا کہ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس شہر کے اندر ہم نے برکتیں رکھ دی۔ انبیاء کی سرزمین، روحانی اعتبار سے برکتیں اور جسمانی اور ظاہری اعتبار سے اس شام کے اندر زمین زرخیز بنا دی۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، مصر چھوڑا، اللہ پاک نے ملک شام میں بہترین ٹھکانہ دیا اور پھر مصر بھی واپس کر دیا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اللہ نے مدینہ منورہ جیسا خوبصورت شہر عطا کر دیا، برکتیں عطا کر دی، وسعتیں عطا کر دی، اور پھر 6 سال کے اندر ہی اللہ نے مکہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو بھی اللہ کے نام پہ ہجرت کرے گا، اپنا گھر بار دین بچانے کے لیے چھوڑے گا، اللہ کے نام پہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا جائے گا، اللہ اس کو زمین بھی دے گا، زمین میں وسعتیں بھی دے گا۔ مراغم علماء نے لکھا ہے زمین کو کہتے ہیں، مٹی کو کہتے ہیں، اللہ اس جگہ پہ اس کو ٹھکانہ بھی دے گا اور پھر وہاں مالی وسعتیں بھی دے گا۔ آپ دیکھیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے مالدار صحابہ کا نام آتا ہے، لیکن یہ جتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے یہ سارے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجر تھے، اور جب یہ ہجرت کر کے آئے اس وقت اللہ پاک نے ان کو کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین، یہ فقیر مہاجر۔ فقیر مہاجر، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کوئی چیز ان کی ملکیت میں نہیں تھی، اور آ کے مدینہ منورہ میں محنت کی، کام کیا، اللہ نے معمولی کام پہ پھر دوبارہ ان کو کروڑوں اربوں پتی بنا دیا۔ ان کے احساسات کو اگر دیکھا جائے اس زمانے کے اندر کروڑوں پتی لوگ تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ وسعتیں جو عطا کی ہیں یہ ہجرت کی برکت سے عطا کی، اور بھی تمام صحابہ کو ہجرت کی برکت سے اللہ نے وسعتیں دی ہیں، باقی کسی نے ان وسعتوں کو رکھا، کسی نے خرچ کر دیا۔ عام طور پہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ رکھتے نہیں تھے بلکہ خرچ کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہی ام المساکین پڑ گیا، مسکینوں کی ماں، جتنا ملتا سارا خرچ کر دیتے، رکھتی نہیں تھی، اس لیے نام ہی پڑ گیا ام المساکین۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد میرے ساتھ پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ وہ فرماتی ہم ہاتھوں کی پیمائش کرتی تھی، بعد میں پتہ چلا ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ تھا کہ جو خرچ زیادہ کرتی ہو، جو خرچ زیادہ کرتے۔ ہم لمبے ہاتھ والے وہ سمجھتے ہیں جیسے تعلق لمبے ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لمبے ہاتھ والے وہ ہے جو خرچ زیادہ کرتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، خود انہوں نے اس کو پسند کیا تھا، ورنہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تو بڑی وسعت عطا کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ نے مال و دولت دیا تو کبھی بیٹھے بیٹھے کہا کرتے تھے کیا کہنے ابو ہریرہ کے، آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ ایک وہ بھی دور تھا جب بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بھوک سے بے ہوشی ہوتی تھی اور لوگ مرگی سمجھ کر گردن پہ پاؤں رکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مرگی کا علاج لوگ یہ سمجھتے تھے گردن پہ پاؤں رکھ کے مرگی کا علاج ہوگا۔ فرماتے ایک بھوک کی حالت یہ تھی، آج یہ حالت ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کہا کرتے تو مزدوری کیا کرتا تھا، تیری مزدوری بھی صرف اتنی ہوتی تھی کہ تجھے 2 وقت کا کھانا ملا کرتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی مزدوری، اور آج تو صوبے کا گورنر بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کیسی وسعت عطا کر دی۔ تو اللہ کا وعدہ آج بھی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا مراغم کثیرہ، زمین بھی اللہ وسعت سے عطا کرے گا، مال میں بھی اللہ وسعتیں عطا کرے گا، لیکن ایک عبوری دور ضرور گزرتا ہے مہاجر پہ، جس پہ اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر ہندوستان سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے اور یہاں ان کو وسعتیں ملی تو اللہ کا وعدہ تھا، اگر نہیں ملی تو اپنی ہجرت چیک کریں، ہجرت کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، اللہ کے لیے ہجرت ہو، دین کے لیے ہجرت ہو، یا پھر سارا کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ ابھی وہ عبوری دور گزر رہا ہے، امتحان کا دور گزر رہا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ وسعتیں بھی عطا کر دے گا کہ اس کا وعدہ سچا اور پکا وعدہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلے مہاجراً الی اللہ ورسولہ، ہجرت ہو اس کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ لیکن بار بار یہ لفظ ہے کہ ہجرت اللہ کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی، لیکن انہوں نے ہجرت کی کس لیے کہ ایک خاتون سے تعلق تھا، اس نے کہا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لیتی۔ ان کا لقب ہی مہاجر ام قیس پڑ گیا، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ وہ نیتوں پہ ہوگا۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کو اللہ اس کے رسول سے اس کا صلہ بھی ملے گا۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یصیبھا، دنیا مل جائے گی، او امرأۃ ینکحھا، عورت کے لیے ہوگی تو نکاح ہو جائے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، لیکن پھر اس کی ہجرت کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سے کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ تو ہجرت ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، دین کے لیے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا مہاجر اگر راستے میں مر جائے تو اس کی ہجرت ضائع نہیں ہوگی۔ ایک صحابی تھے حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں سانپ نے کاٹ لیا اور اس کے نتیجے میں یہ شہید ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ہجرت تو پوری نہیں ہوئی، تو راستے میں ہی مر گیا، یہ تو ہجرت نامکمل ہو گئی۔ اس پہ اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ نازل کیا
اور فرمایا جس کو راستے میں موت آ گئی ہجرت ضائع نہیں ہوگی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، اللہ اس کو وہاں تک ہجرت کا اجر اور ثواب ضرور عطا کرے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے ایک بوڑھے صحابی تھے، ان کو اجازت بھی تھی ہجرت نہ بھی کرتے تو معافی تھی، لیکن ایک دینی جگہ پہ جانے کا شوق ایسا تھا، ایک اسلامی ریاست میں پہنچنے کا ولولہ ایسا تھا، اپنے بچوں سے کہا مجھے اٹھا کے لے چلو، اٹھا کے لے جا رہے تھے، راستے میں موت آ گئی۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیا فائدہ ہوا، اپنی جگہ بھی چھوڑی اور ملا بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسی بات نہیں، جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا راستے میں موت آئے گی، اللہ اس کو منزل تک پہنچنے والوں جیسا اجر عطا فرمائے گی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ۔ اور اجر کیا ہے کہ اللہ پاک ہجرت کی برکت سے گناہ معاف کر دیتے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا، وہ تو ہجرت کے بغیر بھی رحم کر دے، معاف کر دے، تو اس کی رحمتیں وسعتیں بہت بڑی ہیں، لیکن ہجرت کرنے والوں کے ساتھ تو اس کا بڑا ہی خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج بھی علماء نے لکھا ہے اگر کسی علاقے میں ایسی بے دینی عام ہو جائے کہ انسان کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو اس کو چاہیے وہ اپنا دین بچانے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کے کسی دین والے علاقے پہ چلا جائے۔ اب یہاں پہ وہ مکمل ہجرت، اصل ہجرت تو وہی ہے، انسان گھر بار سب کچھ چھوڑ دے، لیکن اس کی ایک شکل بنائی جاتی ہے، چھوٹی سی شکل صورت، تاکہ ہمیں یہ بڑی ہجرت بھی کرنی آئے کہ کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے، کبھی 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، تاکہ ہمیں اس ہجرت کا کچھ نہ کچھ اللہ پاک اجر ضرور عطا فرمائے۔ ابھی ماشاءاللہ آنے والے مہینے میں 3 دن کا اجتماع ہے رائے کے اندر، تو میں آپ سب نیت کریں، کوشش کریں، آواز بھی لگائیں، دوسروں کو بھی تیار کریں، انشاءاللہ ہم سب رائے کے اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دین کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ لوٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.